نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے. یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی. ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے. عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے. ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی. یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور ویسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو. اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے. تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے. اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں. جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دواں رہے. اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بے حد ضروری ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی. اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے، شوہر کی وفادار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کون؟ جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لیے کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی، زیبائش اور سلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر والدین اور شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جیسے وقت ہو تو پھر کس کی بات پہلے مانی جائے گی؟ شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کے، کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ اگر